بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسری ویڈیو آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں۔ ہم یہاں پر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے تھے، جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ ٹھیک ہے، 8 ایسی مہمات ثابت ہیں غزوہ بدر سے پہلے، یعنی 1.5 سال کے اندر۔ 6 ماہ آپ نے اسٹیبلٹی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹرنل کنسولیڈیشن کے لیے، اور 1.5 سال آپ کا اکنامک بلاکیڈ آف مکہ کے لیے۔ ان 8 میں سے یہ ٹوٹل 2 سال بنتے ہیں، اور 2 سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا، یہ ہمارا جو لاسٹ تھا۔ ٹھیک ہے، ان 8 میں سے 4 مہمات ایسی ہیں جن میں نبی پاک نے خود شرکت فرمائی، اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں، اور 4 مہمات ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا کسی امیر کے تحت، وہ سرایا کہلاتے ہیں۔ تو یہ بھی صورتحال ہوئی، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں جاتے وہاں کے قبائل سے امن کے معاہدے کر لیتے تھے۔ یہ جو مقامی قبائل تھے، پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے، تو اب یہ سچویشن کریٹ ہوئی کہ یا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہو گئی، مسلمانوں کی بڑھ گئی، یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ نہ تو قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، اور نہ ہی آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف، یعنی نیوٹرل پالیسی لے لی۔ اس سے یہ ہوا کہ قریش کا جو زون آف پولیٹیکل انفلوئنس تھا، یعنی سیاسی حلقے کا جو اثر تھا، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں قریش کے خلاف ہوئیں۔ کون سی 2 چیزیں قریش کے خلاف ہوئیں غزوہ بدر سے پہلے؟ یو نیڈ ٹو نوٹ ڈاؤن دا پوائنٹس۔ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، نمبر 2 اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، جس کے نتیجے میں مکہ والے یوں سمجھے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، ورنہ مکے والوں کی طرف سے آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مکہ سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی آغاز ہوا ہو یا کوئی انیشیٹو لیا گیا ہو۔ 2 واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ بھیجا تھا نخلا کے مقام پر۔ نخلا طائف اور مکہ کے مابین ہے، تو یوں سمجھیے کہ کسی قدر فاصلہ پر ہے، اور وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ، تو ایک مشرک مکے کا مارا گیا اور ایک کو مسلمانوں نے قید کر دیا، ساتھ مدینہ لے آئے، اور جو سامان تجارت تھا ان کا وہ بھی اپنے ساتھ لے آئے مال غنیمت سمجھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو، لیکن اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، گویا کہ ارادہ تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے۔ ادھر جب ابو سفیان ایک بہت بڑا قافلہ شام کی طرف لے کر جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ تیزی سے نکل گئے۔ لیکن جب وہ واپس آ رہے تھے اور 50,000 دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر، اور بہت لدا پھندا قافلہ تھا، تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ اب کہیں پھر محمد کے ساتھی ہمیں لوٹیں گے اور ہم پر حملہ کریں گے یا ہمارا راستہ روکیں گے، تو انہوں نے یہ دوہری حکمت عملی اختیار کی۔ ایک تو یہ کہ ایک سوار کو تیزی سے مکے کی طرف دوڑایا، کہا جاؤ کہو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد سے، لہٰذا مدد بھیجو، اور ادھر یہ کیا کہ جو راستہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ، یعنی بحیرہ احمر کی طرف سے نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے۔ اب مکے یہ دونوں چیزیں بیک وقت پہنچ گئیں۔ ایک طرف نخلا سے روتے پیٹتے لوگ کہ ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے، ادھر سے ابو سفیان کا بھیجا ہوا ایلچی آ گیا کہ دوڑو دوڑو دوڑو، محمد تمہارا قافلہ لوٹنے والے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بس وہ وار وہاں کرائی ہوئی، اور 1,000 کا لشکر جو ہے وہ وہاں پر پھر جمع کیا گیا، 900 اونٹ فراہم کیے گئے، 100 گھوڑے تیار کیے گئے، اور وہ لوگ مکے سے نکل آئے۔ ادھر یہ صورتحال ہو رہی تھی۔ ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو اس قافلے کا تعاقب کریں، ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا۔ ابھی مدینے ہی میں آپ نے ایسا ارادہ کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے، جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا، ایسے ہی جب آ رہا تو اسے انٹرسیپٹ کریں۔ لہٰذا ایک تو مشاورت یہ ہوئی مدینے میں، آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ اب اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ آیتوں کی پڑھائی کے وقت کی جائے گی۔
تو پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ جنگ ہونی ہے یا نہیں ہے یا کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے، اس وقت ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی، اس لیے جس کے ہاتھ میں جو آیا، کسی کے پاس نیزہ، کسی کے پاس تلواریں، ٹوٹل 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، چل پڑے کہ چلو قافلے کا ہی مسئلہ ہے، کوئی جنگ تو ہے نہیں، کوئی لشکر تو آ نہیں رہا۔ جب آپ کچھ فاصلہ طے کر کے مقام صفرا تک پہنچ گئے تو وہاں پر وحی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مکے سے چل پڑا ہے، اور وحی بھی آ گئی کہ اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب 2 شکلیں ہیں، جنوب سے مکے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، شمال سے قافلہ آ رہا ہے، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ ان میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا، تم کو ایک پر ضرور فتح حاصل ہو جائے گی، یہ آپ اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا ان سے مشورہ کر لیجئے۔ اور دوسری مشاورت مدینے سے نکل کر تقریباً ہوئی ہے مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام صفرا پر۔ اب آگے ہم چلیں گے سورت کی طرف، اور سورت کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ سورت کیا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا تھا وہ غزوہ بدر کی طرف جو واقعات، اس کے وقوع پذیر ہونے کی طرف جو واقعات جا رہے ہیں، ہم نے وہ پڑھے تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب چینل کو کر لیجئے اور ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس ضرور دیجئے۔ اللہ حافظ۔